ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات سید افتخار حسین کاظمی مرحوم کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد محمد علیہ السلام۔ مجلس کا موضوع مرحوم کی سیادت کی مناسبت سے اگر حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ قرار دے لیا جائے تو میرے خیال میں مناسب ہے، اور بہت کم موقع ملتا ہے کہ اس معصوم پر تقریر ہو۔ ساتھ میں امام زندگی قید خانے میں گزری، لیکن جب تک مدینے میں قیام رہا اور ظالموں سے نجات تھی، ابھی ظلم نہیں شروع ہوا تھا، تو قدرت کا یہ انتظام تھا کہ جس معصوم کو قید خانے میں جانا ہے اپنے گھر سے جو جدا رہے گا۔ تو ان برسوں میں قدرت نے اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ضروری تھا تاکہ نسل دور تک پھیلے سادات کی، اور جتنی اولاد مولا علی کی تھی اتنی اولاد اللہ نے آپ کو بھی عطا کی۔ 18 بیٹے، 18 بیٹیاں۔ کاظمی سادات پوری دنیا میں پھیل گئے، اور ہندوستان میں سادات کاظمی کی آمد سب سے پہلے شروع ہوئی، اور سب سادات پہاڑی علاقوں سے کشمیر کی طرف آئے، اور کشمیر سے پورے ہندوستان میں کاظمی سادات پھیل گئے۔ بے شمار مزار صوفیاء کرام کے ہندوستان سے پنجاب اور سندھ، ملتان پائے جاتے ہیں، جو بہت ہی اولوالعزم اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، سب کاظمی۔ اسلام آباد میں مزار ہے بری امام، وہ بھی کاظمی سادات۔ شاہ چند چراغ راولپنڈی میں بہت بڑا سینٹر ہے، مزار ہے، وہ بھی کاظمی سید۔ ڈیجی خان میں ایک سخی سرور کے نام سے مزار ہے، وہاں کا معجزہ ہے کہ پانی سیلاب کی طرح آتا ہے، لیکن روضے کی چاروں طرف طواف کر کے چلا جاتا ہے، روضے پہ نہیں چڑھتا۔ وہ بھی وہاں والے تو کہتے ہیں کہ امام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند تھے، لیکن میرے خیال میں آگے کی نسل میں ہیں، ساتویں امام کی۔
تو یہ انتظام اس لیے تھا کہ قید میں جانے والا امام اور اس کی نسل کی حفاظت، چونکہ سادات کا قتل شروع ہو گیا تھا امام حسن کی اولاد سے، اور اب 7ویں امام کے دور تک بادشاہوں کے قلعے بن رہے تھے، محل بن رہے تھے، اور ان کی دیواروں میں سادات چنے جا رہے تھے۔ ایسے عجیب و غریب مظالم جو سادات کے ساتھ بھی دنیا میں کہیں سننے میں نہیں آئے۔ عجیب عجیب طریقے سوچتی تھیں شاہیاں اور بادشاہیاں کہ سادات کو کیسے ماریں، کیسے قتل کریں۔ جس طرح عراق سے اور عرب سے سادات نکلے، موسوی سادات، تو آپ یہ سمجھیے کہ مشکل منزل آ گئی امام رضا کے زمانے میں کہ ولی عہد بھی بنائے گئے، اور ولی عہد بنانے والے نے دشمنی کی، کھلی دشمنی۔ تو شاہی خاندان کے تمام افراد یہ چاہتے تھے کہ نسل کو مٹا دیا جائے۔ تو اب امام رضا کی اولاد کے لیے بہت مشکل ہو گیا جان بچانا۔ حد یہ کہ جو غلام بھی تھے امام کے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان غلاموں کو بھی بہت سے راز امامت کے معلوم ہے، ان کو بھی قتل کر دو، یہ بیان کریں گے، لوگ متاثر ہوں گے اور اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ تو خاص غلام سے امام نے ابو سلط سے کہا تھا چھپ جانا، خواجہ مراد سے کہا تھا پہاڑیوں میں چھپ جانا، اگر تم مار ڈالے گئے تو دنیا کو پتہ نہیں چلے گا میری شہادت کیسے ہوئی، اور یہ بتانا ضروری ہے میری اولاد کو کہ شہادت کیسے ہوئی۔ تو اب پردہ غیب میں امام رضا کی اولاد چلی، جن کی وجہ سے وہ کاظمی اور شوذب صاحب تشریف فرما ہے، رضوی، اور ننیال ان کا موسوی ہے، کاظمی موسوی ایک ہی، دونوں ایک ہی، موسی کاظمی سادات جی۔ تو اچھا ہے کہ کچھ گفتگو اس پر ہو جائے، اور آپ جس چیز کے منتظر ہیں کسی موڑ پر وہ سب بھی آ ہی جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے۔ تو اب امام کے فرزند اس طرح پوشیدہ رکھے گئے، رضوی، کہ ظالموں کو نہ پتہ چلے، ظاہر نہ ہو کہ امام کے کتنے بیٹے تھے۔ تو اب چونکہ تقیے میں بیٹوں کی پرورش ہو رہی تھی، اس لیے لکھنے والوں نے تقیے میں لکھا کہ امام رضا کے صرف ایک بیٹا امام محمد تقی تھے، اور شیخ مفید نے بھی لکھ دیا۔ تو اب بعد کے علماء نے اسے رٹ لیا کہ ایک ہی بیٹا تھا، رضوی سادات ہوتے ہی نہیں۔ بھائی کیسے؟ دلیل تو یہ نا کہ جہاں کوثر ہے تو وہاں تو کثرت نسل ہونا چاہیے، آپ نسل کو محدود کیسے کر رہے ہیں؟ تو بہت سے علماء جیسے فخر سمجھتے ہیں یہ کہنا ایک ہی بیٹا تھا امام رضا کا، چونکہ شیخ مفید نے لکھ دیا۔ بھائی تقیے میں لکھا ہے، انہوں نے تقیے میں لکھا ہے۔ ابھی یہ زار زید پوری کے برسیوں کی کتاب چھپی، اس پہ پیشترز میں نے لکھا ہے، تو اس میں میں نے بتایا ہے رضوی سادات کیسے پھیلے اور ہندوستان میں کیسے آئے۔ 5 بیٹے
امام رضا کے تھے. ثبوت کے لیے قبریں موجود، پتھر لگے ہیں. اور ایران میں تو سب سے بڑی دلیل آیت اللہ مرشی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ شجرے کے ماہر تھے. انہی سے پوچھ کے ہر امام زادے کی قبر پہ تختی لگتی تھی. تو ان کی نگرانی میں یہ کام ہوا کہ 6 بیٹوں کے مزار بھی بنے، قبر بھی ہے. اور ابھی تک علماء یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی بیٹا تھا. ایک اصول سا بن جاتا ہے یہ کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہی کہو. اگر اس سے الگ کہو گے تو کہیں گے باغی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. یہ ایک ایسی مشکل منزل سے آل محمد گزرے ہیں کہ جہاں اس سے قیمتی جملہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ علی کی ذات وہ ذات تھی کہ جہاں دوستوں نے علی کے فضائل اس لیے چھپائے کہ قتل کر دیے جائیں گے، دشمنوں نے اس لیے چھپائے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اب 2 ہی تو ہوتے ہیں گروہ، یا دوست ہوتے ہیں یا دشمن، اور دونوں علی کے فضائل بیان کرنے کو مجبور ہیں، بیان ہی نہیں کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ اتنا زور کہ جہاں نہ دوست بیان کر سکے نہ دشمن، اس پر اتنے فضائل ہیں. اور کھانا کھا لیجئے اور گواہ بن جائے. کہاں عرب میں ولیمہ وغیرہ ہوتا تھا؟ کس کو پتا تھا ولیمہ کیا چیز ہے؟ پھر رسول اللہ کی شادی میں جناب خدیجہ نے کھانا کیا تھا. پہلی بار تاریخ میں ولیمہ آیا ہے عرب کی، وہ حضرت ابو طالب کے بعد جتنے تھے بھتیجے کی شادی میں گزری میں سب ہلاک کر کے 3 دن تک عربوں کو کھلا. میرے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے، میرے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے. یہ ابو طالب نے اس لیے کیا تاکہ جن جن کے دلوں میں تمنائیں تھیں کہ محمد ہمارے داماد بنے، اور جتنے کے دلوں میں ابھی خواہش ہے وہ لکھ لیں کہ ولیمہ ایک ہی ہوگا، شادیاں بھلے ہی 12 ہو یا 14. خدیجہ کے گھر سینا ایک بار بندھا اور وہ خدیجہ نے بنوایا. ولیمہ ایک ہوا اور وہ ابو طالب نے کروایا. پھر تاریخ میں کسی کا ولیمہ نہیں ہوا، ہمیں تو نہیں ملتا. اگر کہیں سے بخاری مسلم وغیرہ ترمذی میں مل جائے تو بتا دیجئے گا. پھر اگر دوسرا ولیمہ تاریخی ہوا تو وہ علی کا ہوا جو رسول نے کروایا، وہ بھی 3 دن کا ہوا. تو جب سے ولیمہ ہونے لگا، اب اس میں نزاکت یہ ہے بھیا، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں واحد ایک چیز ہے، ہر چیز میں آپ اپنے گواہ لا سکتے ہیں. عدالت کے مقدموں میں گواہ لانا مشکل کام نہیں ہے. فقہ میں لائیے، اسلامی قانون میں لائیے، عدالت میں لائیے، ہر جگہ 4 گواہ مل جائیں گے، ڈھونڈ لائیے. ایک چیز ایسی ہے جس کے 4 تو 4 گواہی نہیں، اور وہ ہے ولادت. دنیا کے ہر انسان کی ولادت کا گواہ ایک ہے کل، اور وہ بھی عورت، ماں. باپ گواہ بن ہی نہیں سکتا. ماں بتائے گی بیٹے کو یہ ہے تیرا باپ. ماں بیٹے سے کہلواتی یہ تیرا ابو ہے، یہ تیرا باپ ہے. اب اس کی مرضی جسے کہلوا دے. دوسرا تو کوئی گواہ ہے ہی نہیں کہ جو اس سے لڑے کہ تو غلط کہہ رہی ہے، میں بھی گواہ ہوں. ہے ہی نہیں کوئی معاشرے میں گواہ ہی نہیں. جو ماں فیصلہ کر دے
ولدیت کے بارے میں فیصلہ ماں کا ہی ہوگا. ننیال ددیال میں کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے 2 مرد گواہ ہوں اور 4 عورتیں ہوں. تو 4 عورتیں کہاں سے آئیں؟ ایک عورت ہے. تو کتنی ناقص گواہی دنیا کے ہر انسان کی ولدیت کی ہے. اس پہ اکڑا ہوا ہے انسان، اور اس پر اتنا غرور ہے کہ نہ 4 عورتیں گواہ ہیں نہ 2 عورتیں گواہ ہیں. تو اس ولادت کی عظمت کو انسانیت کے سامنے کیسے بڑھایا جاتا؟ اس لیے رسول نے کہا جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہے، اور جو علی کا دشمن ہے اب جس نے علی سے محبت کی اس کی ولادت کے 2 گواہ ہو گئے، ایک ماں اور ایک علی. اب جس نے علی کو چھوڑ دیا اور علی کی ولایت پہ بحث کی تو اس نے اپنی ولادت کے گواہ کو کھو دیا. اب اماں کیا کریں گی؟ میں کوئی رسول اللہ کا فائدہ تھا یا کوئی علی کا فائدہ تھا؟ فائدہ تو انسانیت کا تھا. ولایت چھوڑنے والوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ولایت علی کا اقرار کریں گے تو علی کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. کیا فائدہ ہو جائے گا؟ علی کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اب وہ ولی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور اس میں کسی دلیل کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ کو کوئی اللہ نہ مانے، اللہ ہے، وہ ہے. پوری دنیا نہ مانے ہے. رسول اللہ کو کوئی رسول نہ مانے ہیں. علی ولی ہیں، مانو یا نہ مانو. تمہارے ماننے نہ ماننے سے وہ ہاں نہیں تھوڑی ہو جائے گا. اب رہ گیا یہ بحث کرنا کہ اتنے فضائل بس انہی کے پڑھتے ہیں آپ. اچھا تو پھر کس کے پڑھیں؟ کسی کے اتنے ہوں تو تبھی تو پڑھیں نا. اور علی کے بھی کتنے ہیں؟ تھوڑے سے ہیں، اس پہ کلیجے پھٹ رہے ہیں. ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا دشمن نے بھی چھپایا، دوست نے بھی چھپایا، اور اس کے بعد اس نے کہا دنیا یہ سمجھی کہ ہم علی کو چھپا لیں گے، تو اس نے فوراً ایک خوبصورت سا جملہ لکھا کہ کیسے احمق لوگ ہیں، کہیں سورج کو ہتھیلی سے چھپایا جاتا ہے. سورج ہتھیلی سے نہیں چھپایا جاتا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. اور پھر اس نے کہا آپ علی کے فضائل کی شیعہ نہیں ہے، معتزلہ فرقے کا ہے، عباسیوں کے ساتھ ہے. کیسے علی والا بن گیا؟ اس لیے کہ بغداد میں جو عباسی خلفاء نے لاکھوں کتابیں جمع کر کے کتب خانہ بنایا تھا، اس کا منتظم اسے بنا دیا. تو ایک ایک کتاب اس نے وہاں پڑھے کتب خانے میں پڑھی
جب ساری کتابیں پڑھی اس نے کہا تو ہر کتاب میں تو علی موجود ہے. وہ نوٹ کرتا چلا گیا. وہ اس نے کتاب لکھ ڈالی. اس نے کہا بھئی دنیا میں سب سے بڑی کتاب نہج البلاغہ، اس کی شرح لکھوں گا. اور اس کا پیش لفظ اس نے مختصر سا لکھا. کتاب تو پوری ہے ہی مولا علی. اس نے کہا پیش لفظ چھوٹا سا ہو اور ایسی باتیں ہوں کہ لوگ پڑھ پڑھ کے تڑپ جائیں. اسی میں سے سنا رہا ہوں پیش لفظ میں سے. کتاب کے اندر کی باتیں تو کل پڑھ چکا میں بیان الدولہ میں. یہ پیش لفظ میں وہ لکھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کیا فضائل کی باتیں کرتے. وہ کہتا ہے کہ کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں وہ جب تک علی کی طرف نہ جھکیں بلندیاں بنتی ہی نہیں. جب تک رجوع نہ کرے بلندی وہ بلندی نہیں رہتی. اب اس نے گن کے بتا دیا کہ فلاں چیز کیسے بلند ہوئی. عدالت کیسے بلند ہوئی، بارگاہ میں آ گئی. شجاعت کیسے بلند ہوئی، بارگاہ میں آ گئی. عبادت کیسے بلند ہوئی، بارگاہ میں آ گئی. علم کیسے بلند ہوا، بارگاہ میں آ گیا. یعنی یہ سب علی کی بارگاہ میں آ کر بلند ہوئے. بلندیاں علی کی طرف جھک جاتی ہیں. یہی علی کی سب سے بڑی بلندی ہے. اور پھر اس نے کہا جتنے اسلامی سلسلے ہیں وہ سب جا کر علی پہ ختم ہو جاتے ہیں. کہیں کوئی اپنا مظاہرہ تبلیغی کر رہا ہو اسے پوچھئے کہاں سے آ رہا ہے. وہ جب سلسلہ بتائے گا تو آخری آدمی وہی ہوگا جو علی سے لے رہا ہے. اس نے مثالیں بھی دے دیں. تفسیر قرآن مسلمانوں نے لکھی تو آخری آدمی اوپر جا کے کون مفسر ہے ان کا، عبداللہ ابن عباس. بھائی کس سے لے رہے تھے، علی کے شاگرد تھے. پتہ چلا تفسیر قرآن بھی انہی سے بٹا. ان کا علم کلام علی سے، حدیث علی سے، تصوف علی سے. تو ہر سلسلہ جا کر مولا علی پہ ختم ہو رہا ہے. یہ بھی کسی کو نہیں نصیب. ابھی میں فضائل تھوڑی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں ایک معتزلہ فرقے کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت نے خود اعلان کیا تھا جب علی مسجد میں بیٹھے ہوں کوئی فتویٰ نہ دے ورنہ ذلیل ہوگا. یعنی علی کی موجودگی میں فتویٰ دینا حرام ہے. تو جب حرام ہے اسلام میں تو آپ ولایت علی پہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ ولایت علی پہ فتویٰ تھوڑی ہے. توحید پہ فتویٰ نہیں، عدل پہ فتویٰ نہیں، نبوت پہ فتویٰ نہیں، امامت پہ فتویٰ نہیں، قیامت پہ فتویٰ نہیں. فتویٰ نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں، جائیداد میں ہے، اپنے مسائل میں ہے. جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں اس میں فتویٰ ہوگا. جو اللہ رسول کے مسائل ہیں اس میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی فتویٰ نہیں. تو جو مسائل ائمہ سے متعلق ہیں اس میں عزاداری آتی ہے. اس لیے کبھی ایران عراق کے علماء نے عزاداری پہ فتویٰ دیا ہی نہیں. اس لیے کہ عزاداری اصول دین میں ہے، اصول میں فتویٰ نہیں. کسی نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا نہ بابا ہم عزاداری میں فتویٰ نہیں دے سکتے، حسین کی ماں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں وہ ناراض ہو جائے. تو یہ بھی مودت کا کمال ہے، محبت کا کمال ہے. تو سلسلے جا کر علی پہ ختم ہو جاتے ہیں. فضائل میں اب پڑھ رہا ہوں اور سمجھیے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. فضائل علی کے اب میں پڑھنے جا رہا ہوں اور سمجھیے گا کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. قرآن میں سورہ ہے اس جنگ پر. اس جنگ کو وادی رمل کی جنگ کہتے ہیں. تنہا علی گئے ہیں اس جنگ میں. 12,000 کے لشکر سے جنگ ہوئی ہے اور جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا سب کو، چونکہ زنجیروں میں باندھا تھا. اس لیے اس لڑائی کو ذات سلاسل بھی کہتے ہیں، زنجیروں والی لڑائی. لڑائی فتح کر کے علی چلے. رسول صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. سورہ آ کے جبریل نے کہا سورہ علم کے بعد یہ سورہ پڑھیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے سموں کی قسم، ان کے منہ سے گرتے ہوئے چھاگ کی قسم، اور صبح ہوتے ہوتے دشمن کے لشکر پہ حملہ کرنے کی قسم. یعنی ہر طریقے سے گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے، اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے.
اور جب نماز ختم ہوئی صاحب نے پوچھا کہ نیا سورہ آیا جو آپ نے آج نماز میں تلاوت فرمایا؟ کہا ابھی علی کی فتح کی خبر جبریل لائے تھے، اللہ نے یہ سورہ علی کی فتح پہ اتارا ہے، تو علی کی فتح کی تو تعریف ہی نہیں ہے، علی کے گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھی، سورہ علم کے بعد جو سورہ پڑھا گیا اس میں گھوڑے کی تعریف پڑھی گئی، تو نماز میں جب گھوڑا پڑھا جا سکتا ہے تو ولایت علی کیوں نہیں پڑھی؟ تشہد میں الین ولی اللہ پڑھا، ابھی نیا تھوڑی پڑھوا رہے، پرانا پڑھا جاتا تھا، لوگوں نے چھوڑ دیا تھا تو اسے یاد دلایا جاتا ہے۔ لکھنؤ والے تو پڑھتے ہی تھے، پتہ نہیں کب چھوٹا۔ تحفہ احمدیہ کتاب ہے، سرکار ناصر الملت نے تشہد اس میں لکھا ہے، 4 معصومین کا نام ہے کہ تشہد میں لیے جائیں، اور مولا علی کا نام بھی۔ کتاب موجود ہے یہیں لکھنؤ کی چھپی، دیکھ لیجئے، پرانی ناصر ملت، یعنی شوذب صاحب کے والد طاہر میاں کے سگے نانا اور ان کے پردادا ہوئے شوذب صاحب، یہیں لکھنؤ آگرے میں دفن ہے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، حکومت تھی شریعت کی ان کی، تو تشہد لکھا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا لکھنؤ، پڑھا جاتا تھا مسجد کوفہ میں۔ وہ پڑھاتے تھے کہ نہیں پڑھاتے؟ مسجد کوفہ کہاں؟ وہ کوفہ نہیں، ادھر کاظمین لکھنؤ، یہاں بھی مسجد کوفہ، 90 در کی مسجد بھی کہتے ہیں، وہاں ناصر ملت نماز پڑھاتے تھے، واز کرتے تھے، تو پڑھاتے تھے۔ یہ چھوڑا کس نے؟ کس نے چھوڑا؟ اس سے پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، رسول اللہ نے پڑھا، حضرت علی نے پڑھا، جناب سیدہ نے پڑھا، ہر امام کا تشہد موجود ہے۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا تشہد میں کیا پڑھیں؟ امام نے کہا جو چاہے پڑھو، جو چاہے پڑھو، جو چاہے کہہ کے بتا دیا کہ سب سے بہتر کیا ہوگا۔ جو چاہے میں کہو گے کہ بھئی یہ والی دعا پڑھ لیں، وہ والی دعا پڑھ لیں، یہ آیت پڑھ لیں، تو ہر طریقے سے یہی سوچو گے کہ علی سے بہتر افضل کوئی چیز ہوگی نہیں، تو پڑھ لو، اس میں علی کا نام لے لو۔ اور اتنے بیانات معصومین کے کہ امام نے فرمایا کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہو تو محمد رسول اللہ واجب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دونوں کلمے پڑھ چکو تو علی ولی اللہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کلمے کا کہ کلمہ عربی میں کہتے ہیں 3 ٹکڑوں کو، اگر 2 ٹکڑے ہیں تو ناقص، 1 ٹکڑا ہے تو ناقص، وہ کلمہ نہیں ہے۔ جب 3 ٹکڑے آپس میں ملائے جائیں تب
کلمہ بنتا ہے۔ پھر دوسری شرط بھی رکھ دی، ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اپنے 3 کلمے بنا لیں۔ اس لیے اس سے کڑی شرط رکھ دی کہ تینوں ٹکڑوں میں ایک بات مشترک ہو، جو پہلے میں ہو وہی دوسرے میں ہو وہی تیسرے میں ہو، وہ ہے کلمہ، اور وہ 3 کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ پہلا کلمہ اللہ، دوسرا رسول، تیسرا ولی۔ تو اب تینوں کو ایک کیجئے مشترک، تو کہیے اللہ اللہ، رسول اللہ، علی اللہ، مشترک ہو گئے، تینوں میں اللہ ہے۔ رسول اللہ ہو نہیں سکتا، علی اللہ ہو نہیں سکتے، اللہ اللہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا کرو، اللہ رسول، رسول رسول، علی رسول، تینوں میں رسول آ گیا، مشترک ہو گئی بات، تینوں میں ایک ہی چیز آ گئی۔ اب چلیے آئیے، کلمہ کیسے بنا؟ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، ولی کی وجہ سے کلمہ بنا۔ اللہ رسول، رسول ولی، اللہ ولی، علی ولی۔ اب تینوں کلموں میں ولی آ گیا، 3 ولی ضروری ہیں، تو کلمہ بن گیا۔ یہ ہے کلمہ۔ فرمایا فوراً پڑھو، واجب۔ اب بڑی لوگوں کو پریشانی، پہلے غیروں کو تھی، اب اپنوں کو بھی پریشانی ہو، بہت گھبرائے ہوئے پریشان رہتے ہیں، چہرے پہ ہمائیں اوڑھی، کیا ہے اور کہاں سے آ گیا اور کیا ہے۔ ابھی کہاں سے آ گیا، کیا مطلب، کہاں سے آ گیا؟ علی ولی کی وجہ سے کلمہ بنا، بن ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں تو اعلان ہوگا نا، تو پہلے اللہ کا اعلان ہوگا، اور پھر رسول اللہ اپنا اعلان کریں گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے پہلے یہ پوچھ لیا مدد کون کرے گا، کہنا مشکل ہے اللہ اور اس کا رسول، تو پہلے تو مددگار تلاش کیا۔ تو علی نے اٹھ کے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی نصرت کروں گا۔ جب مددگار مل گیا تب کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں اور یہ میرا ولی ہے۔ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ نہ توحید کا اعلان ہو سکتا تھا نہ رسالت کا، اگر علی کو مددگار رسول اللہ نہ بنا لیتے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھائی میرے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی یہ اعلان کرتا کہ اللہ کا کلمہ پڑھ کے میرا کلمہ پڑھا کرو۔ کہیں ہے تاریخ میں لکھا کہ آدم کے زمانے میں آدم کا کلمہ تھا، اور نوح کے دور میں نوح کا کلمہ تھا، اور ابراہیم کے دور میں ابراہیم کا کلمہ تھا، اور موسیٰ کے دور میں موسیٰ کا کلمہ تھا، اور عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کا کلمہ تھا؟ کلمہ تو ایجادی محمد کے زمانے میں ہوا، تو پہلے کیوں نہ کلمہ ہو گیا؟ اس لیے کہ کسی نبی کو علی ملا ہی نہیں، اس لیے کلمہ وجود ہی میں نہیں آیا۔ جب علی آ گئے تو کلمہ بن گیا، کلمہ بنا ہی علی کی وجہ سے۔ یہ کیا بحث کے اذان میں ہو کہ نہ ہو، تشہد میں ہو کہ نہ ہو، نہ ہو تو نہ ہو، نہ پڑھیے، تو اس سے علی کا کیا بگڑ جائے گا؟ سب کہنا چھوڑ دیں، اذان میں بھی نہ کہیں، تشہد میں بھی نہ کہیں، اور نہ پکاریں علی مدد، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ جنگ ختم ہو گئی، مولا علی چلے، رسول اللہ کو پتہ چلا علی آ رہے ہیں جنگ فتح کر کے، اور گھوڑے پہ سوار ہیں، وہی گھوڑا جس کا قصیدہ قرآن نماز میں پڑھ چکا، اس پہ سوار ہیں۔ آپ نے کہا ہم استقبال کو چلیں گے علی کے، پیچھے پیچھے پورا جلوس چلا، آگے رسول سرحد مدینہ پہ استقبال کریں گے۔ دیکھا علی آ گئے، علی نے دیکھا رسول آ رہے تو گھوڑے سے اترنے لگے احترام کے لیے۔ رسول اللہ دوڑے اور فوراً ایک ہاتھ سے لجام فرس کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے رکاب کو پکڑ کے کہا اترنا نہیں، اترنا نہیں۔ اور اسی طرح لجام کو پکڑے ہوئے اور علی کے بازو کو پکڑے ہوئے گھوڑے کو لے کر آگے چلے۔ اب گھوڑا آگے
رسول گھوڑے کی لجام پکڑے اور پورا جلوس ذوالجناح کے پیچھے. مدینے میں جلوس داخل ہو رہا ہے، گھوڑے کا جلوس داخل ہو رہا ہے، جس کی تعریف قرآن کر چکا. اور رسول اللہ فرماتے جا رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر، اور سب سن رہے ہیں، یا علی آج تم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تمہارے وہ فضائل پڑھوں جو اب تک نہیں پڑھے. تو اس کے معنی جو فضائل ہو چکے آج پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی ہیں. وہ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، فتح مکہ میں سب ہو چکے. اس کے بعد پتہ چلا اور ہیں، لیکن پھر فرمایا لیکن نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اگر بیان کر دیا تو جیسے عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، یہ قوم تم کو خدا کہنے لگے گی. لیجئے سنانے والے تھے اور نہ سنایا. اچھا ہوتا سنا دیتے تو نصیری مذہب چل رہا ہوتا، یہ سب نصیری ہو جاتے کتنا اچھا لگتا ہے. وہابی کے بجائے اگر نصیری ہو جاتے تو اچھا لگتا. ارے تو سب غیب میں چلے گئے، چھپا لیا فضائل. تو اگر وہ بیان کر دیتے تو کیا کیا ہوتا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو تھوڑے سے جو رہ گئے وہی تو ہیں، وہی تو بیان کر رہے ہیں. سب تو رسول اللہ نے چھپا لیے. دوستوں نے چھپائے وہ الگ، دشمنوں نے چھپائے الگ، رسول اللہ نے چھپایا الگ. اور وہ اس ڈر سے چھپایا کہ یہ امت کبھی کچھ بن جاتی ہے، کبھی کچھ بن جاتی ہے. تو اگر ابھی پڑھ دیا تو اب یہ سب نصیری بن جائیں گے، اور یہ نصیری بن جائیں گے تو پھر سقیفہ ہوئے گا نہیں، اور پھر خلافت چلے گی نہیں. تو اس رخ پہ جانا تھا امت کو. نصیری تو کہیں اور پیدا ہونے تھے، نصیری تو پکے پیدا ہونے تھے نا، کہ جو اپنے بیٹے کی موت سے بھی نہ ڈرے. علی والا ہے تو بچ جا، دنیا کے خدا کا بندہ ہے تو مر جا. اچھا تو اللہ کو مار دینا چاہیے. یہ تو شرک والا بچہ ہے، فوراً ملک الموت آئے، روح قبض، بچہ مر گیا. نصیری ہوتے ہی نہیں. اللہ بچا رہا ہے بچوں کو، نصیری بڑھ رہے ہیں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا کہ نصیری بنتے ہی نہ. بنے کیوں جب وہ چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی کہ صاحب آپ ممبر پہ نصیری کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ سارے شاعروں کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسا لکھنؤ کا شاعر ہے جس نے اپنے شعر میں نصیری کا ذکر نہیں کیا. چاہے وہ سالک صاحب ہوں، ماہر صاحب ہوں، منظر صاحب ہوں، تصویر صاحب ہوں، شہید صاحب ہوں، جس کا بھی قصیدہ سلام ہے ہر ایک کے شعر میں نصیری ہے. پتہ نہیں نصیری سے کیا دلچسپی. منظر لکھنوی توبہ توبہ نصیری. جناب عباس پر بھائی، عباس کو دیکھ کے کہیں نصیری خدا نہ کہنے لگے. کیسے کیسے شعر نصیریت کے نکلے. تو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نصیری ہے کیا، نصیری بنے کیوں. اس لیے کہ جب عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا گیا تو اللہ نے آیت اتاری عیسیٰ پہ. عیسیٰ کیا تم نے خود ان سے کہا ہے کہ تمہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہا جائے؟ تم نے سکھایا انہیں. عیسیٰ نے کہا نہیں میں بری ہوں، میں نے نہیں کہا. علی کو ایک قوم خدا کہنے لگی، کہیں سے کوئی آرڈر اللہ میاں کا نہیں آیا کسی طرف سے، علی یہ تمہیں خدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے معنی یہاں پر اللہ چپ ہے اور اس میں کوئی رموز الہی ہے. وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. خواہ مخواہ لوگ برا مانتے ہیں، نصیری کا نام لے لیا، سمجھتے ہیں جیسے نصیری کا نام لینے سے کوئی شرک ہو جاتا ہے. ڈرتے ہیں لوگ، نہیں بھائی نصیری کا ذکر نہیں کیجئے، شرک کرتا ہے. ارے بھائی ذکر کیجئے، اس لیے کہ 70 برس علی پہ تبرہ ہوا، گالیاں دی گئیں. اس کا جواب بتائیے کیا ہے؟
اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب نہیں ہے، یہ چھوٹا جواب ہے کہ اگر اس کو آپ نے پلٹ کے اس پہ تبرہ کر دیا، یہ چھوٹا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس کو تو گالی کہلوا رہا ہے وہ تو ایک قوم کی نظر میں خدا ہے۔ تو بھائی عرب میں نہیں نصیری پیدا ہوئے، عراق میں نہیں پیدا ہوئے، ایران میں نہیں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ شام میں، جو معاویہ کا دارالحکومت ہے، جہاں تبرہ ہو رہا تھا نصیری، وہاں پیدا ہوا۔ اب تبرہ کرنے والے تو فنا ہو گئے، نصیری موجود ہے، اور وہی مرد بنا ہوا ہے بشار الاسد۔ نصیری اڑا ہوا ہے۔ اب کہیے نصیری کو برا؟ محافظ ہے علی کی بیٹی کے روضے کا، جناب سکینہ کے روضے کا، زیارتوں کا، جمع ہوا ہے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے، یہ ہے نصیری؟ نصیری ٹھیک ہے بھائی، بری چیز ہے، فقہ میں، اصول میں، شریعت میں بہت سے فرقے ہیں، کس کس سے ناراض ہو جائیں گے، اور کیا کیا عقائد ہیں، 72 ہیں، 72 فرقے ہیں، تو ہم کس کس سے ناراض ہوں، اور کیوں بحث کریں آپ کیوں بن گئے اور کہاں سے آ گئے؟ وہ ہم ہی کو کہہ چلے جا رہے ہیں آپ کافر ہو، تو ہم ان سے کیا بحث کریں؟ وہ تو سب 72 کے 72 مل کے ہمارے ہی پیچھے پڑے ہوئے، ہم ایک اکیلے 72 سے کہاں لڑیں بابا؟ جھگڑا تو کربلا میں ختم ہو گیا تھا کہ 72 کیوں آئے کربلا میں؟ اس لیے آئے کہ ایک ایک حسین کا ساتھی ایک ایک فرقے کا راستہ بن کر کے کہے سب راستے کربلا میں 72 کے 72 بند ہو گئے، ہم کھڑے ایک راستہ کھلا ہے جو حسین کا راستہ ہے۔ کربلا والوں نے 72 فرقوں کے راستے بند کر دیے، اب تو وہی ہے آپ پہ جو حسینی ہے، اس لیے کہ یہاں تو بڑا مزہ ہو گیا نا، آپ ادھر ہیں یا ادھر؟ اس سے پہلے میں جھگڑا تھا، بھائی ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں، بھائی ادھر بھی ہو سکتے ہیں، ہاں یہ بھی رضی اللہ، ہاں وہ بھی رضی اللہ، ہاں وہ بھی رضی اللہ۔ اور یہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا ادھر جائیے یا ادھر آئیے، ادھر جائیے یا ادھر آئیے۔ اس لیے حسین نے ایسا دروازہ کھول دیا کہ کربلا ہو کر پورا اسلام جا رہا ہے، اور کربلا اس لیے ہے کہ ولایت علی کی حقانیت منوائی جائے۔ کربلا ہوئی ہے ولایت علی پر، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نماز کے لیے امام حسین نے جان دی، ارے مولا علی نے ولایت علی کے لیے جان دی، اور اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کربلا کا جو آخری منظرنامہ ہے حاصل وہ یہ کہ سرکار کے عمر سعد کے خیمے میں رکھا گیا، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، اور عمر سعد اب نماز پڑھنے لگا اور سب پڑھا رہا نماز، اور جب تشہد پڑھا اور رسول کا نام آیا تو اس کے فوراً بعد کہیں سے علی ولی اللہ کی آواز آئی، ادھر ادھر دیکھا تو سر حسین سے آواز آ رہی تھی کہ تشہد مکمل یہ ہے، بغیر علی ولی اللہ کے تشہد نہیں ہے۔ یہ ہے عاشور، یہ ہے کربلا۔ اب یہ سب چیزیں نہ پڑھیں لوگ اور چھپا لیں تو ہم کیا کریں؟ تو پھر دوست تو فضائل چھپاتے آئے ہیں، ابھی پہلے تو جان کا خوف تھا، اب کاہے کا خوف ہے؟ وہ ہمیں بتا، ہاں جناب کا خوف ہے، کسی بھی جناب کا خوف ہوئی، اس میں کیا خوف کی بات ہے؟ کہیے اگر کہنا ہے، اور اس میں تو میں کہتا ہوں اس میں پکارنے کی کیا ضرورت ہے، کہہ کے کہنا کیا، کہہ کے کہنا کیا؟ جس کے دل میں محبت ہے وہ چپکے سے کہہ رہا ہے، وہ دوسرے کو بتا ہی نہیں رہا۔ بھئی حیدر میاں پڑھ رہے ہیں علی ولی اللہ، کاہے کو بتائیں ہم کو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جھگڑا کریں؟ پڑھ لیا انہوں نے چپکے سے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بتایا ہی نہیں، تو معلوم کتنے پڑھ رہے ہوں گے، بتائیں کیوں؟ تو اس میں شور شرابے کی کیا ضرورت ہے؟ اذان میں پڑھیے، تشہد میں ایک اہل سنت بہت بڑے قائد ملت ہیں، وہ وہاں کے صوفی بزرگ ہیں، 65 مزاروں کے انچارج ہیں، تو وہ میرے معتقد ہو گئے، تو مجلسیں پڑھنے لگے میرے کیسٹوں سے، تو بہت ہی محبت کرنے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے نماز کیسے ہوتی ہے؟
کہنے کسی کو بتائیے گا نہیں، ہماری نماز بتائی تھوڑی جاتی ہے۔ تصوف میں نماز کا طریقہ نہیں بتاتے، میں تو ہم کو تو بتا دیجئے، ہمیں تو بتا دیجئے۔ کہنے دیکھیے ہمارے ابا بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، دادا بھی، اور ہم بھی پڑھتے تھے۔ کیسے؟ کہنے حجرہ بند کرتے ہیں، وضو کیا، نیت کیا، جو سی نماز پڑھنی اس کا قیام کیا، سورہ الحم پڑھا، پھر سورہ پڑھا، اس کے بعد کہا علی 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 علی، پھر رکوع میں گئے علی 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 علی، پھر قیام کیا علی 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 علی، پھر سجدے میں گئے علی 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 علی، پھر سلام پھر علی علی علی، نماز ہو گئی۔ یہ ہمارے یہاں کی نماز ہے۔ آپ لوگ یہ والی نہ پڑھیے گا، ورنہ جناب سے کوئی شکایت کر دے گا کہ ایسی نماز درگاہ میں پڑھنے لگے۔ اپنی والی پڑھیے گا جو پڑھ رہے ہیں، اور اگر علی ولی اللہ کہنا ہو تو چپکے سے کہیے گا، کسی کو بتائیے گا نہیں، کہہ لیجیے گا۔ اس لیے کہہ لیجیے گا کہ وہ شجرے کی پاکیزگی ہے، شجرے کی پاکیزگی ہے۔ تو علی کو میزان بنایا تھا کہ محشر میں، شیخ صدوق نے لکھا ہے اپنی امالی میں، یاد آ گیا مجھے، کہ سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ محشر میں باپ کا نام نہیں پکارا جائے گا، غیرت کی وجہ سے، کہ اگر باپ کا نام پکار لیا گیا تو اللہ وہ والا باپ تھوڑی پکارے گا جسے آپ سمجھتے تھے دنیا میں۔ ستار ہے، ستار، پردہ پوش، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اس لیے اس نے کہا ساری انسانیت کو ہم ماں کے نام سے پکاریں گے۔ اور پھر امام رضا نے فرمایا مگر علی والے باپ کے نام سے پکاریں۔ اللہ بھی علی والوں کے شجرے کی طہارتیں جانتا ہے۔ تو اب ہمارے شجرے کی گواہ ایک تو ماں ہو گئی، ایک علی ہو گئے، خود اللہ ہمارے شجرے کا گواہ۔ کیوں ہمارے شجرے کا گواہ اللہ بن رہا ہے، اور رسول کیوں علی کو گواہ بنا رہے ہیں؟ یہ ہماری محنتوں کا ثمر ہے کہ جہاں ملامتیں ہو رہی تھیں علی سے محبت کرنے پر اور ہم جمے رہے، یہ اس کا انعام ہے۔ چونکہ مشکل کام تھا نا، تو انعام بھی بڑا ہے، اس میں کیا بات ہے جلنے کی اور حسد کرنے کی؟ تو یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم گواہ ہیں، علی گواہ ہیں۔ تو مشکل کیا تھی بھائی مشکل یہ تھی کہ زمانہ ایک فیشن کی طرح علی دشمنی کر رہا تھا، اور شروع کہاں سے ہو گئی؟ غدیر سے شروع ہو گئی۔ رسول اللہ آئے، 18 ذی الحجہ کو واقعہ ہوا غدیر کا، 2 دن ادھر رکھیے، 10 دن آخر کے مہینے کے رکھیے ذی الحجہ کے، اور اس کے بعد 1 مہینہ محرم کا، 28 دن سفر کے، تو 2 مہینے اور 10 دن سرکار دنیا میں رہے۔ 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 10 دن رسول اللہ نے جو نماز پڑھی غدیر کے بعد وفات تک، ہر تشہد میں علی ولی اللہ کا بھئی حکم ہو چکا تھا، اگر نہ پڑھتے تو پہلے اللہ کہہ چکا تھا ہم نبوت چھین لیں گے۔ تو اب تو پڑھنا ہے، نماز میں پڑھنا ہے۔ تو اب سلمان بھی پڑھنے لگے، ابو ذر بھی پڑھنے لگے، مقداد بھی، عمار بھی۔ تو کچھ لوگوں نے سنا، اب سلمان اور ابو ذر زور سے تشہد پڑھتے تھے تاکہ سب سنے مسجد والے، علی ولی اللہ زور سے۔
تو آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے ان کو دیکھیے وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ دور یہ دور برابر ہی ہے بس. یا رسول اللہ سلمان ابو ذر تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، تو رسول نے جلال سے کہا تم نے اب تک نہیں شروع کیا؟ سب موجود ہے نا. اور پھر پوچھا جا رہا ہے یہ تشہد میں علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا اگر نہ پڑھیے تو ہم تھوڑی زبردستی کر رہے ہیں. ان کا نہیں، وہ تو لکھا نہیں کسی نے، فتویٰ نہیں ہے. لیجیے اب اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ اس کے پاس ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب تھا نہیں، تو ہم نے ایک آسان سی بات بتا دی وہاں سب کو مومنین کو اپنے شہر میں کہ دیکھیے ایسا کیجئے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو استخارہ دیکھا جاتا ہے. تو آپ استخارہ دیکھ لیجئے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. تو کہنے یہ کیسے ہوگا؟ میں کہا کیوں؟ کہنے اگر منع آ گیا تو اب ڈر کے مارے استخارہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں استخارہ شجرہ نہ بنا. محبت کے معنی یہ ہیں کہ محبت علی سے کرنا دنیا رسول اللہ سے سیکھے. ذرا سا کسی نے علی پہ تنقید کی اور رسول کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے، ناراض ہو گئے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، کہیں کسی جگہ کوئی علی سے ناراض ہو جائے، کوئی طرح سے علی کی غیبت کرے، رسول کے پاس سب محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ. خیبر میں ایک صحابی برہ مر گئے، ان کی نماز جنازہ شروع ہوئی. سب نے کہا رسول اللہ چلیے برہ کا جنازہ تیار ہے، نماز پڑھ دیجیے. رسول اللہ آئے، جماعت لگ گئی. سب نے کہا پڑھائی، کہا جب تک علی نہیں آ جائیں گے میں نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھاؤں گا. صحابی یا رسول اللہ کیوں؟ کہ برہ نے ایک بار اونچی آواز سے علی سے بات کی تھی، علی آ کے اسے معاف کر دیں پھر میں نماز جنازہ پڑھاؤں. یعنی ہر لمحہ علی کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی موقع پر اس کا اظہار کر دیا. بلکہ حیوانات کی بھی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی تھی. 2-3 صحابی مسجد سے نکلتے نماز پڑھ کے تو اپنا باتیں کرتے جاتے تھے، اور جیسے ہی ایک یہودی کے گھر کے سامنے پہنچے کتے نے ٹانگ پکڑی اور یہ بھاگے، اور جب تک نظر آتے تھے کتا بھونکتا رہتا تھا. رسول اللہ سے آ کے کہا حضور نمازیوں کو پریشان کیا، حالانکہ سارے نمازیوں کو نہیں پریشان کیا تھا، اس نے چند کو پریشان کیا تھا. غیر نمازیوں کو اس کتے نے بڑا پریشان کیا ہے. رسول اللہ نے عبا پہنی، قبا پہنی، امامہ پہن عصا لیا اور وہاں یہودی گھر کے پاس پہنچے. کتا ادب سے دیکھ رہا ہے، نہ بھونک رہا ہے نہ کچھ. چونکہ رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے تو وہ بھی رسول اللہ نے کتے سے کہا بھائی تو کیوں ان ہمارے صحابیوں پہ بھونکتا ہے روز اور ان کی ٹانگ پکڑتا ہے؟ کتا عربی بولنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو علی کی غیبتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو علی نے کہا اب غیبتیں نہ کرنا ورنہ یہ چھوڑے گا نہیں. تو جو علی کی دشمنی کرتا ہے اس کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں. اچھا کتے کی سامان حیات میں یہ لکھا ہے، کتے کی سامان حیات لوگوں نے لکھی ہے. حیوان الحیات ایک کتاب ہے دمیری کی،
تو اس میں کتے کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، گدھے کے بارے میں لکھا ہے، شیر کے بارے میں، ہر جانور کی سوانحیات لکھی انہوں نے. تو اس میں لکھا ہے 40 صفات کتے میں مومن کی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک وفا بھی ہے، اور مالک سے چھین کے کھانا نہیں لیتا جب تک وہ کھا نہ لے، انتظار کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، مالک کے دشمن کو پہچانتا ہے. اس میں ایک صفت یہ لکھی ہے کہ شرفا جتنے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے نہیں بھونکتا، شریفوں کو پہچانتا ہے، فوراً دو ملانے لگے. تو 40 صفات تفسیر قرآن میں ایک آیت جو کتے کے بارے میں، اس میں بھی نیچے مفسرین نے یہ صفات لکھی ہیں کتے کی. تو وہ بھی غصہ کر رہا ہے کہ علی کی غیبت کر رہے ہو، علی کی غیبت کر رہے ہو. تو اسی طرح گدھے کا چیپٹر بھی ضمیری نے لکھا ہے. تو اس میں ایک عجیب قصہ لکھا انہوں نے لکھا ایک دھوبی تھا، اس کے 2 گدھے تھے، ان پہ کپڑے لاد کے دریا پہ جاتا تھا، سکھاتا تھا، واپس لاتا تھا، اور جب گھر آتا تھا تو ایک گدھے کا نام رکھا تھا اور ایک گدھے کا نام رکھا تھا، اور دونوں کے نام لے لے کے ڈنڈے مارتا تھا گدھوں کو. کبھی اس کا نام لیا اور خوب چلا رہا ہے. اور پڑوس میں رہتے تھے امام صاحب، حیات الحیوان میں ضمیری نے لکھا، اہل سنت کی کتاب ہے. اور وہ سنتے رہتے تھے لوگ آ کے، شاید دیکھیے اس نے گدھوں کے نام کیا رکھے ہیں. وہ کہتے تھے اب کیا کیا جائے، اور یہ مارتا بھی ہے اور برا بھلا بھی کہتا نام لے لے کے. حالانکہ اپنے گدھوں کو کہہ رہے تو قانونی طور پہ کوئی چارہ جو ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہے گا ہم نے اپنے گدھوں کا نام رکھا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن اتنا مارا گدھے کو کہ ایک گدھا مر گیا. تو لوگوں نے آ کے کہا قبلہ آج اس دھوبی نے ایک گدھے کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا. تو انہوں نے کہا وہ والا مرا ہوگا جو نمبر 2 تھا. اس سے زیادہ ان لوگوں کو دشمنی ہے. کہنا اچھا یہ تو پہلی بار معلوم ہوا. وہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ چلا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ عرب والوں نے لطیفوں میں لکھ دیا. ہم کیا کریں بھائی؟ اب انہوں نے تو مزے کے لیے لکھا، چاہے وہ کتے کا قصہ ہو یا گدھے کا قصہ ہو. تو یہ تو انہوں نے آپ کے لیے تھوڑے سے چٹکلے لکھ دیے تاکہ آپ ہنس لیں، اور آپ کے کام آ گئے. طاہر میاں جدولی جب خوب جوش میں مجلس پڑھتے تھے تو بیچ میں 2-4 جملے ایسے خوبصورت کہتے تھے کہ آدمی حیران ہو جائے. تو کہتے تھے کہ بھائی علی کے فضائل لکھے ہی کس نے؟ سب تو دشمنی 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 کتابوں میں لکھی گئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ لکھتے لکھتے دشمن علی اونگ جاتا ہے، اور ادھر اونگا اور ادھر کوئی ملک آیا اور کونی مار کے اسے گرایا، وہ ٹیں ہو گیا. پھر فرشتے نے فضائل لکھے اور بھاگ گیا. ورنہ صحیح بخاری میں علی کے فضائل آ گئے، صحیح مسلم میں اور علی کے فضائل، ترمذی شریف اور علی کے فضائل، مسند احمد بن حنبل اور علی کے فضائل. لکھا گیا فرشتہ. اگر دوبارہ کتاب پڑھ لیتے تو پھر سے استخارہ کرتے کہ یہ نکال دیں کہ نہیں نکال دیں. لکھ دیا کہ خیبر کے دن رسول نے فرمایا کہ کل علم مرد کو دیں گے. ارے یہ لفظ لکھ کر امام بخاری نے خود ہی تبرہ کر دیا کہ جو پہلے جا رہے تھے کیا مرد تھے کہ
جب آپ کہیں گے کہ فلاں کو ہم یہ چیز دیں گے تو اس کے اپوزٹ سوچا جائے گا. کل علم مرد کو دیں گے تو کیا اس سے پہلے عورتیں اٹھاتی تھیں؟ لفظ مرد نے رجل مرد جب تک یہ لفظ بخاری اور مسلم میں رکھا ہے، اس حدیث میں رکھا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کل علم مرد کو دیں گے. کرار غیر فرار، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. فتح تو ایک ہاتھ سے ہوتی ہے نا، سیدھے ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں پہ فتح، دونوں ہاتھوں پہ. ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ایک ہاتھ میں خیبر کا در، اور در اکھاڑ کر خندق جو بیچ میں کہ مسلمان ادھر جا ہی نہیں سکتے قلعے میں، بیچ میں انہوں نے خندق گہری بنا لی تھی. دور سے ہی حسرت سے دیکھتے تھے، ارے سونے کا دروازہ، ارے سونا جڑا ہوا ہے، جا ہی نہیں سکتے. مولا علی نظریں دیکھ رہے تھے. تو ایک بار سب نے کہا رسول اللہ ذرا علی کو تو دیکھیے، ہاتھ پہ پورا در خیبر اٹھائیں. رسول اللہ نے کہا تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں پیروں کو دیکھ رہا ہوں. اب جو دیکھا تو پیر ہوا پہ بلند، یعنی طاقت کے استعمال میں علی نے زمین کی مدد نہیں لی، اس لیے کہ ابو تراب ہیں، زمین بیٹی ہے، باپ بیٹی سے مدد نہیں لے. مرد کی شان ہے، مرد کی شان ہے. تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں پیر دیکھ رہا ہوں. اور علی خندق میں، اور پھر دروازے کو دونوں سروں سے ملایا اور اس پہ مسلمان چلے. اب یہاں تک طاہر ولی صاحب آ گئے. جیسی خیبر طاہر میاں نے پڑھ دی، کیا کوئی پڑھے گا؟ پہلے ابن حسن النہروی صاحب پڑھتے تھے خیبر، خوب فرمائش ہوتی تھی سرکار خیبر، سرکار خیبر. دو فرمائشیں عجیب، سرکار خیبر، سرکار ایک زینہ اور، سرکار ایک زینہ اور، خیبر جو پڑھوانی ہے. یہ لکھنؤ کی خاص باتیں بتا رہا ہوں، شاید بچوں کو نہ معلوم ہو. تو طاہر میاں خوب خیبر پڑھتے تھے، اور جب پڑھتے تھے تو یہاں پر جب آتے تھے کہ خندق میں علی، ہاتھ پہ دروازہ، دروازے پہ لشکر، تو طاہر میاں کہتے تھے یہی موقع ہے یا علی، مولا پورا اٹھا کے یہ جہنم سمجھتا ہوں کہ اللہ نے علی کی ذات کے ذریعے لوگوں کے امتحان لیے. بڑے مرتبے تھے سب کے، عورت ہو یا مرد، ہوں گے مرتبے. امتحان لیا جائے گا ایمان کس درجے پر ہے، اور قیامت تک کے لیے انتظام کر دیا کہ اگر ایمان جانچنا ہے تو ایمان تولا کیسے جائے، ترازو تھوڑی ہے. اس لیے علی کو میزان بنا دیا. اس کا کتنا ایمان ہے، اس کا کتنا ایمان ہے، اس کا لا الہ سے ایمان نہیں ناپا جائے گا، محمد رسول اللہ سے نہیں، ذات علی سے پتہ چلے گا کتنا ہے، اور ہے بھی کہ نہیں. تو امت کا امتحان ہو رہا ہے نام علی سے کہ کتنا ایمان ہے. اظہار تو کرو دل میں کیا ہے.
اللہ تو یہ چاہتا ہے دل کی بات سب کے سامنے آئے، اور ایسے چھپائے ہوئے ہاں یہ علی کے چاہنے والے، بولو تو، زبان تو کھولو۔ زبان کھولی اور آپ کو پتہ چل گیا۔ تو سلمان و ابو ذر کہتے تھے کہ مجمع بھرا ہوا ہے مسجد میں، اب ہم لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اپنی پرائیویٹ، تو پتہ لگانا ہوتا تھا کہ اس میں علی والے کتنے ہیں اور علی والے کتنے نہیں ہیں۔ تو سلمان بھی یہ کہتے ہیں، ابو ذر بھی یہ کہتے ہیں، مقداد، عمار، سب نے بیان کیا کہ ہم لوگ یہ کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے زور زور علی کے فضائل پڑھنے لگتے تھے، جیسے جیسے فضائل بیان کرتے تھے چہرے دیکھتے جاتے تھے، جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا ہے، جس کا چہرہ فخ ہونے لگتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے دشمن، اور ہم آرام سے فیصلہ کر لیتے تھے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو گئے مگر عصا لے کے مسجد میں ہر وقت، اور ڈنڈے کو مار مار کے زمین پہ، ایک ایک ادھر نمازی بیٹھا اس کے پاس پہنچ گئے، ڈنڈا کھٹ سے مارا، ادھر نمازی ادھر نمازی، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، کیا بیٹھے باتیں کرو، جاؤ اپنے بچوں کی پرورش محبت علی پر کرو، ولایت علی پر کرو۔ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی بنا لی تھی انہوں نے۔ اچھا بعد رسول ان سب نے ڈیوٹیاں لے لی تھی۔ جابر کا کام مسجد میں جہاں نمازی کو دیکھا کوئی آپس کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں کر رہے ہو، بچوں کی پرورش ولایت علی پہ کرو۔ اچھا سینئر صحابی یہ تھوڑی کہہ سکتے تھے کیا ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہتے ہو، کہا اور پکڑے گئے، صحابی کی توہین کرتی، اس لیے یہاں نزاکت تھی، وہ اپنا کام کرتے۔ عمار نے ایک ذمہ داری لے لی، سلمان کی ذمہ داری، دربار میں بیٹھے ہوئے غلط فیصلہ ہوا، چلو صحیح فیصلہ کرائیں گے، لے آئے علی کے پاس۔ یہ سلمان نے ڈیوٹی لگا لی۔ اب میری کتاب دیکھیے، اصحاب امیر المومنین، خوب ضخیم سی ہے، موٹی، سارے صحابیوں کے حال میں نے لکھ دیے ہیں، وہاں چھپی تھی، جیسے ہی پائی علی عباس صاحب نے فوراً یہاں کا ایڈیشن نکالا، چونکہ میں نے 800 کی پاکستان میں رکھی تھی، انہوں نے 300 کی کر دی، اس لیے کہ 800 کی تھوڑی لکھنؤ والے خریدیں گے، وہ 800 کی 1200 کی ہو جائے گی، 200 تو وہاں سے آنے میں ٹکٹ لگے گا، تو انہوں نے ایسا عمدہ کاغذ لگایا دیکھنے میں اچھا بھی لگے اور ہلکا بھی ہو، رنگ گورا ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کم تر کاغذ، عمدہ ہے، اور 300 کی ہے۔ اور میں نے حجر بن عدی سے شروع کیا، اور پھر میسم اور قمبر کے بہت کم حالات تھے، میں نے کافی حالات قمبر کے جمع کر دیے، رشید حجری، اور آخر تک عبداللہ ابن عفیف پر تقریباً کتاب ختم کی ہے۔ بچے پڑھیں، بہت آپ کو ولایت علی کا لطف آئے گا کہ ان اصحاب نے ولایت علی کو پروان کیسے چڑھایا۔ تو اب عمار نے اپنی ڈیوٹی لے لی تھی، دیکھیے عمار کی بھی ڈیوٹی بڑی عجیب تھی، صبح سویرے صبح کی نماز پڑھ کے مدینے کے چوراہے پہ جہاں وہ ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے گولا، تو 4 راستے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آفسوں کے بھی راستے تھے، کھیتوں پہ لوگ جا رہے ہیں، باغوں میں جا رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، ادھر کا ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ادھر جا رہا ہے، چاہے نا چوراہا، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب آتے دیکھا کون آ رہا ہے، ارے سنو سنو سنو، ارے ابو موسیٰ اشعری آ رہے ہیں، سلمان راستہ نہیں روکو، بہت ضروری کام، جانے نہیں دوں گا۔ دیکھا کہ بھاگنا چاہ رہے، دوڑ کے ہاتھ پکڑ کے چوراہے پہ کھینچ کے لیا۔ صحابی جو ہیں، صحابی دوست، وہاں جانے بھاگنے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اور کہا اب بتاؤ غدیر خم یاد ہے؟ مجھے پورا واقعہ سناؤ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ ان کا بھائی عمار تم روز آنا اسی طرح پکڑ لے تو پوچھتے ہو، ہمیں نہیں، ہمیں جانے دو، ہمیں کام سے جانا ہے، بہت دیر ہو رہی، کہ جانے نہیں دیں گے جب تک تم بتاؤ گے کہ غدیر کا واقعہ کیسے ہوا۔ دوست ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اعتراض کری نہ عمار پہ اعتراض کرے گا نہ ان پہ، دونوں ایک ہی طرح کے صحابی، بس ایک یہ کہ شدت سے علی والا ہے، اور کہہ رہا ہاں بھائی بتاؤ۔ اب وہ پکڑے میں چھوڑ ہی نہیں رہے، اتنی دیر میں مولا علی آ گئے، یہ نہج البلاغہ میں واقعہ موجود ہے، حاشیے پر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ علی نے آواز دی عمار، ارے جانے بھی دو اس کو، یہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، مولا نے کہہ دیا جانے دو اس کو۔
تو اب عمار تو دلیل مانگتے نا، اس لیے علی نے فوراً دلیل دی، کہا عمار اسے جانے دو، اس نے کل اتنا دین لیا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ مسلمانوں نے رسول